حضرات، یہ تو جناب مناظر سیوانی صاحب بہترین آواز میں بہترین کلام عقیدت سے بھرے ہوئے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ چھوڑ دو نعرہ حیدر کو برائے دولت، اس پہ مر کے میں تیار نہیں ہو سکتا، لیکن ہر ایک اس نعرے کو لگا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، شرح نقوی کہتے ہیں خون رگ حیات بہایا نہ جائے گا، خون رگ حیات بہایا نہ جائے گا، ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا۔ اب حضرات میں تمدد ہے، خون رگ حیات بہایا نہ جائے گا، ان سے میرے حسین پہ رویا نہ جائے گا۔ ارے اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا، اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے۔ اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا، دوسرا حیدر کرار نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ دوسرا حیدر کرار نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے دوسرا علی بنایا کیوں نہیں؟ مصرع سمجھ میں آ گیا تو قیمت یہاں تک پہنچائیے گا، ورنہ اپنے ہاتھ میں رکھ رہیے گا۔ کیوں نہیں دوسرا حیدر کرار، کیوں نہیں دوسرا علی بنایا؟ شاعر کہتا ہے کہ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے۔ ارے یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، بطول پیدا بھلا بار بار کون کرے۔ یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے، بطول پیدا بھلا بار بار کون کرو۔ چار مصرع اور مولانا موصوف آپ کی سماعتوں کے حوالے، وہ کہتے کہ جو مر گیا وہ تلاوت نہیں کر سکتا۔ حسین نے تلاوت یوں ہی نہیں کی ہے، چونکہ رسول فرما چکے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں اکیلے کو چھوڑ کر جا ہی نہیں رہا ہوں، میں تو دو کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حسین نے تلاوت کر کے بتایا ہمیں ساتھ رہنے کے لیے جسموں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لفظوں کی قیمت چاہ رہا ہوں، ہمیں ساتھ رہنے کے لیے جسموں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمارا تعلق روحانیت ہوتا ہے۔ تو چاہ کر بھی ہمیں الگ نہیں سکتا، الگ کر ہی نہیں سکتا۔ یزید خدا کی قسم بیعت نہیں مانگ رہا تھا حسین سے۔ اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے تو دور کر لے، سوال بیعت نہیں تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا میری حکومت کے سامنے حسین اپنے سر کو خم کر دے۔ اللہ کی توجہ نہیں کی آپ نے جملے پہ، سوال بیعت نہیں تھا۔ یزید کی منشا، یزید کا مقصد یہ تھا کہ سر حسین میرے سامنے جھک جائے۔ اس نے دیکھا یوں نہیں جھک سکتا، سر قلم کر دو جھک جائے گا۔ خدا کی توجہ کر لیجئے گا، بس جملے اور سرکار آپ کے سماعتوں کے حوالے، سوال بیعت نہیں، اس کی منشا یہ تھی سر حسین جھک جائے۔ اس نے دیکھا زندگی میں نہیں جھک سکتا، سر قلم کر دو جھک جائے گا، لیکن یہ اہل بیت ہے، انہیں اللہ نے بلند کیا ہے، سر کاٹنے کے بعد بھی تیرے ہی سپاہی۔ اللہ جانے کون سمجھا ہے کون نہیں سمجھا ہے، سر قلم کرنے کے بعد بھی تیرے ہی فوج کے لشکر، تیرے ہی آدمی اسے اٹھا کر چلے ہیں، اٹھا کر چار مصرے۔ فرشتے آئے جہاں پر وہ در حسین کا ہے، عطا کیا ہوا فطر اس کو پر حسین کا ہے، اور سر حسین جھکا دوں گا جو یہ کہتا تھا، اسی کے سامنے نیزے پر سر حسین کا۔ فرشتے آئے جہاں پہ وہ در حسین کا ہے، عطا کیا ہوا فطر اس کو پر حسین کا ہے، سر حسین جھکا دوں گا جو یہ کہتا تھا، اسی کے سامنے نیزے پر سر
حسین کا ہے اسی کے سامنے نیز پسر حسین کا ہے۔ ای حضرات انہی مصروں کے ساتھ بڑی مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں خطیب آل محمد علی جناب مولانا اطہر عباس زیدی صاحب سے کہ میں ایک ممبر تشریف لائیں اور فضائل آل محمد اور مصائب کربلا سے آپ حضرات کے ذہنوں کو منور فرمائیں۔ ایک بلند ترین صلوات سے آپ حضرات استقبال فرمائیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری، صلواتک علیہ وعلی آبائہ، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا، وَإِنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ صلوات بھیجیے گا محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلندتر صلوات۔ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلندتر صلوات۔ جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہے، بے روزگار ہے، ان کو روزگار عطا ہونے کے لیے، ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے، ان کا مرض دور ہونے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلندتر صلوات۔
جو عزادار یہاں تشریف لائے ہیں اور کائنات میں جہاں جہاں عزاداران مظلوم کربلا ہیں، ان کی تمام دلی مرادیں پوری ہونے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلند تر صلوات۔ تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلند تر صلوات۔ ان کے انصار میں شمار ہونے کے لیے، ان کے پیروکار بننے کے لیے، ان کی پیروی کرنے کے لیے، ان کے نائبین میں شمار ہونے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، احباب کرام، عزاداران مظلوم کربلا، دعائے سیدت نساء العالمین اور عزاداران مظلوم کربلا، آپ دور دراز سے اور جہاں جہاں سے بھی آپ کو اطلاع ملی، آپ فرش عزا پر تشریف لائے، اس لیے کہ جب بھی فرش عزا کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے نام حسین ذہن میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش کسی اور سے منسوب نہیں، ایک ذات سے منسوب ہے جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اور ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، اور بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خلاق کائنات اگر ہمیں 1000 مرتبہ حیات کے تحفے سے نوازے اور صرف اس کام کے لیے معمور کر دیا جائے کہ آپ ذکر حسین کیجئے، آپ گریہ کیجئے حسین پر اور حسین کی آل پر، تب بھی ہم حسین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین افضل ہے، ہم مفضول ہیں۔ میرے آقا تیرا بیان افضل ہے، ہمارا لہجہ مفضول ہے، تیرے خطبات افضل ہے، ہماری فکر مفضول ہے۔ میرے آقا تو آقا جہاں، ہم تیرے غلام، تو جنت کا سردار اور ہم مشتاق جنت۔ میرے آقا تو اس لیے افضل ہے کہ تو نے کائنات میں کیا کربلا میں وہ عظیم کارنامہ انجام دیا جو کائنات کا کوئی انسان نہ انجام دے سکا۔ میرے آقا تو اس لیے افضل ہے کہ ظلمت کی زمین پہ تو نے شریعت کے وہ درخت بوئے کہ جس کے سائے میں اسلام اس طرح پروان چڑھا کہ جیسے بچہ ماں کی آغوش میں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے افضل ہے میرے آقا، تو افضل، ہم مفضول، تو آقا جہاں۔ میدان کربلا میں اکثر مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹایا، حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹایا لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا۔ عجیب ذات، عظیم ذات، کریم ذات حسین کہ جس نے سب کچھ لٹایا پر اسلام کا سب کچھ بچا لیا، کیونکہ حسین کی جنگ نماز کے لیے نہیں تھی، حسین کی جنگ روزے کے لیے نہیں تھی، حسین کی جنگ حج کے لیے نہیں تھی، نہیں، حسین کی جنگ اس فکر ملعون کے لیے تھی جو خباثت یزید نے انسانیت میں بھری تھی۔ پوری توجہ، اگر آپ کی سماعت اجاگر رہی اور میرے بیان میں تھوڑا بھی وزن رہا اور شہزادی کا تھوڑا بھی کرم رہا تو انشاءاللہ ضرور محسوس ہوں گے۔ حسین کربلا میں آئے، اگر نماز بچانا ہوتی تو مدینے میں پڑھ لیتے، نماز قائم رہتی، زکوٰۃ بچانا تھی مدینے میں دے دیتے، زکوٰۃ بچ جاتی، روزہ بچانا تھا مدینے میں رکھ لیتے۔ نہیں، فکر میں یہ بھر دیا تھا یزید نے کہ دیکھو شراب حلال ہے، حلال کو حرام میں بدلا، حلال کو حرام میں بدلا، حرام کو حلال میں بدلا۔ اور حسین کربلا اسی لیے آئے کہ فکر انسانیت بدلنی تھی۔ حسین نے کربلا میں انسانیت کی فکر اس لیے بدلی، اس طرح بدلی کہ جیسے ہی لجام فرش پہ حر نے ہاتھ ڈالا تو بے ساختہ آقا نے کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ بھائی کمال ہو گیا، جسے حسین بد دعا دے اسے کون بچائے؟ آپ کی سماعت ہی نہیں پہنچی۔ حر
تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے. یہ اتنا معرفت بھرا جملہ تھا. حسین نے جیسے یہ جملہ کیا خود کو سوچنے پہ مجبور کر دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ حسین کا ایک جملہ حر کے لیے اتنا معرفت بنا کہ بس ایک رات فکر کی، فکر انسان میں آ گیا تو علیہ السلام ایک رات فکر، ایک رات حسین نے فکر کو بدلا، فکر انسانیت کو بدلا کہ فکر انسانیت کیا ہو گئی تھی. اور حسین نے سب سے پہلا جو حملہ کیا وہ فکر انسان پہ کیا. کیوں؟ کیونکہ یزید نے دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ نہیں کیا کوئی نماز نہیں آئی، یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی حج ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے دعویٰ کیا کہ دیکھو نہ کوئی قرآن آیا اور نہ کوئی وحی آئی اور نہ کوئی رسول آیا اور نہ ہی کوئی اللہ ہے. یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے. یزید نے اٹیک کس چیز پر کیا؟ حملہ کس چیز پر کیا؟ کتاب اللہ پر، رسول اللہ پر اور اللہ پر. یہ تینوں چیزیں ایسی تھی اگر ان میں ذرہ برابر بھی شک ہو جائے تو مسلمان بھی کافر. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ تینوں چیزیں ایسی تھی، اللہ، رسول اللہ اور کتاب اللہ. اٹیک کس پر؟ حملہ کس پر؟ اللہ کی کتاب پر. کیوں؟ اللہ کی کتاب ان کے درمیان سے ہٹ گئی تو یہ انسان جانور بن جائے گا. رسالت اگر ہٹ گئی تو ایمان کو کوئی نہیں پہچانے گا اور اللہ کو کوئی مانے گا ہی نہیں. تو یزید ہوگا. پر حسین کو یہ تینوں چیزیں بچانی تھی، اللہ کی توحیدیت بھی، اللہ کی کتاب بھی، اللہ کی رسالت بھی، یہ تینوں چیزیں بچانی تھی. اور روز عاشور حسین نے یہی دعویٰ کیا، اور شجرہ خبیثہ کی نسل تیرا دعویٰ ہے کہ کوئی قرآن نہیں آیا، میں حسین تجھے کٹے سر سے قرآن. تیرا دعویٰ ہے کوئی قرآن نہیں آیا اور میں حسین تجھے کٹے سر سے قرآن سناؤں گا. جہاد میری تمہیدی جملی، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف چلا جاؤں گا. ماشاءاللہ میں یہاں آیا اور دوپہر بھی میں نے آپ کی سماعتیں دیکھی. امام نے جو دعا کی تھی، چھٹے امام نے دعا یہ کی تھی جب اپنے شیعوں کو دیکھا، جب اپنے شیعوں کو دیکھا تو کیا دعا کی؟ میرے معبود انہیں بکھیر دے، جدا کر دے، الگ الگ خطے میں بھیج دے. آج اس کی مسئلہ ہے سمجھ میں آتی ہے کہ امام نے الگ الگ خطے میں شیعوں کو رہنے کی دعا کیوں تھی؟ اس لیے کہ اگر ہمارے چاہنے والا کبھی پردیس میں بھی آئے تو پردیس ہی نہ لگے. کیا سن رہے ہیں؟ اس لیے دعا کی تھی. اگر چاہنے والا، کربلا کسی جنگ کا نام نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہو گئی، جہاد ہو گیا. آج دیکھیے اسلام کس کی بدولت ہے؟ حسین کی بدولت. پوری کائنات میں کاؤنٹنگ کیجئے مسلمانوں کی، 60% مسلمان ہیں اور 40% دوسری قوم، دیگر قومیں 40%. اس کے بعد بھی مسلمان ٹیررسٹ، آتنکوادی زیادہ ہونے کے بعد بھی پھر کیا ماجرا؟ جبکہ گبون نے کہا عیسائی کا تھا کہ اسلام سب سے اچھا مذہب. انیتا رائے یہودی ہے، اس نے کہا اسلام سب سے اچھا مذہب. جو اب تک اسلام کو اچھا بتا رہے تھے وہی مسلمان کو آتنکوادی بتا رہے ہیں. ایسا اسلام میں کیا گھس گیا کہ تمہیں معلوم نہیں؟ مسلمان اسلام کو چہرے تک لایا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مسلمان اسلام کو چہرے تک لایا، کردار میں نہ ڈھال سکا. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. اسلام کو چہرے تک لایا پر کردار میں نہیں ڈھال سکا. چہرے تک آیا، مسلمان رہا، مومن نہ بن سکا.
نہ جانے میری آواز پیچھے تک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. ایک کولم آپ کو پیچھے بھی لگانا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. جو مجھے حکم دیا گیا ہے تقریر وہی کروں گا, چاہے ہاتھ باندھے رکھنا یا کھولے رکھنا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, سبحان اللہ کہنا کوئی خطیب کی مولوی کی تعریف نہیں ہے, یہ تو تمہاری اپنی ذاتی عبادت ہے, تمہاری اپنی ذاتی عبادت ہے. اگر عبادت گاہ میں بیٹھ کے بھی نہ عبادت کی تو کیا عبادت؟ رسول نے کہا تھا نا اپنے صحابیوں سے, سبحان اللہ کہتے جاؤ, سبحان اللہ کہتے جاؤ, جنت میں باغ لیتے جاؤ. سارے صحابی خوش, تسبیح جلدی سے پکڑی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کھڑا کٹ کئی تسبیحاں پڑھ دی. بے ساختہ ایک صحابی اٹھا, یا رسول اللہ میں نے اتنی تسبیح پڑھی ہے میرے بہت سارے باغ ہو گئے ہوں گے. رسول نے کہا بالکل, تیرے باغ اتنے ہی ہوتے جتنے دانوں پہ ہاتھ گیا. اگر تیرے اندر حسد کی بیماری نہ ہوتی, کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو تمہاری ذاتی عبادت ہے. پڑھوں گا وہی جس کا حکم دیا گیا ہے. اسلام جو کربلا سے چلا, آج مسلمان ٹیررسٹ کیوں؟ اس لیے کہ کردار میں اسلام نہیں آیا, صورت پہ اسلام آیا. تو اسلام صورت پہ لانے کا نام نہیں ہے, اسلام ہے کردار میں لانے کا نام. اپنے کردار میں لاؤ گے تو مسلمان بنو گے, اور اگر صورت پہ رہے تو ڈھونگی تو بڑے بڑے بھی تھے. مجھے بتاؤ ابلیس سے بڑا کوئی عبادت گزار تھا؟ زمین کا کوئی ذرہ بتاؤ جہاں سجدہ نہیں کیا نا, لیکن فکر انسانیت والی نہیں تھی, خباثت والی تھی. خباثت کی فکر جیسے ہی ذہن میں آئی, اللہ نے کہا مردود لعنتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر کا ہونا بہت ضروری ہے. لاکھ سجدے توڑے جاؤ, اللہ نمازیں قبول نہیں کرے گا. وہ تو شیطان سب سے بڑا. تو اسلام صورت پہ لانے کا نام نہیں ہے, اسلام ہے کردار میں لانے کا نام. میرے شہر ضلع مظفر نگر میں ابھی ایک فساد ہوا, ساری دنیا جانتی ہے. جھگڑا ہوا, عالی پیمانے پہ جھگڑا, بہت سارا نقصان ہوا دونوں طرفہ, دونوں فریقین میں, ذاتی بھی مالی بھی جانی بھی, دونوں طرف سے نقصان مسلسل ہوئے. لیکن یہاں لمحہ فکریہ ہے, ہمارے ذاتی جھگڑے کو علماؤں نے کہہ دیا کہ لڑو جہاد ہے. جملے پہ غور کیجئے, لڑو جہاد ہے, لڑو جہاد ہے. مسئلہ تو یہی ہے, ہم نے جہاد کا نام مار کاٹ رکھ دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم نے جہاد کا نام مار کاٹ رکھ دیا. بھائی قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے, ایک قتال ایک جہاد. جہاں رسول سے اللہ نے کہا قتال تو سیدھا سیدھا مار ڈالو, ختم. لیکن جہاں جہاد کہا وہاں اللہ نے ڈیفینیشن کی. جہاد کیسے کرنا؟ جہاد بھی سیف, تلوار سے جہاد کرنا, جہاد بھی نفس, نفس سے جہاد کرنا, جہاد باللسان, زبان سے جہاد کرنا, جہاد بالقلم, قلم سے جہاد کرنا. رسول نے کتنے جہاد کیے؟ بہت جہاد کیے, لیکن ایک جہاد مباہلہ بھی تھا. ہے کیا سننا ہے آپ؟ پتہ نہیں میرے جملے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. ایک جہاد مباہلہ بھی تھا. کیا تھا کہ کل جنگ ہوگی, جہاد ہوگا, یا رسول اللہ ہم نہیں جائیں گے, طبیعت علیل ہے, بیمار ہیں, جا نہیں سکتے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا جہاد کہتے کسے ہیں. بات تو سمجھ میں آ گئی نا.
انہوں نے جہاد کا مطلب کیا سمجھا؟ مار کاٹ۔ جنہوں نے رسول کو جانے سے منع کیا انہوں نے کیا سمجھا؟ مار کاٹ۔ تو بس سمجھ لینا جو کائنات میں جہاد کو مار کاٹ سمجھتا ہے وہ اس کا پیروکار تو ہے پر رسول کا نہیں۔ اس کا تو ہے جہاد 4 چیزوں سے ہوگا، تلوار سے، قلم سے، زبان سے اور نفس سے۔ مجھے پوری تاریخ امت مسلمہ کا مطالعہ کر کے بتاؤ کہ کوئی ایک گھر بھی ایسا ہے ابو طالب کے گھر کے علاوہ جس نے 4 جہاد کیے ہوں؟ مجھے بتاؤ، ایک آدمی بتاؤ، منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، ایک آدمی بتاؤ جس نے 4 جہاد کیے ہو۔ میدان کربلا میں تلواروں کا جہاد تھا لیکن کربلا کے بعد بیمار نے زبان سے جہاد کیا۔ تلوار نہیں اٹھائی بیمار نے تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ بیمار جانتا تھا ارے جس کی زبان باطل کا تختہ پلٹ دے اگر وہ تلوار اٹھائے گا تو کیا عالم ہوگا۔ کربلا کے بعد جو جہاد ہوا وہ تلواری جہاد نہیں تھا بلکہ زبانی جہاد تھا۔ کربلا کے بعد 2 لوگوں نے جہاد کیا، ایک کو سید سجاد کہا گیا، ایک کو شریکت الحسین زینب کہا گیا۔ 2 نے جہاد کیا لیکن اللہ جب زینب نے جہاد کیا تو علی کا لہجہ لے کر اس طرح جہاد کرنا شروع کیا کہ خود قاتل کے بیٹے کو یہ کہنا پڑا او ملعون یہ حسین بادشاہ کی جاگیر تھی۔ کیا سنا؟ جب زینب نے جہاد کیا تو یزید کا بیٹا کیا بال کا اٹھا، یہ رہا تیرا تخت و تاج، وہ بادشاہ ہے تو غلام بھی نہیں۔ کربلا جہاد جو ہوا عظیم الشان جہاد تھا کربلا کے بعد، کیونکہ اسلام کو بچانا تھا۔ اور اسلام کس کی بدولت؟ کربلا کی بدولت۔ کربلا مسلمانوں کے سمجھ میں، بہت بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو، کربلا مسلمانوں کی سمجھ میں جب تک نہیں آ سکتی جب تک اسلام نہ آ جائے۔ بہت بڑا جملہ دے گیا میں آپ کو۔ مسلمان کربلا کو جب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اسلام نہ سمجھ لے۔ مجھے بتاؤ کیا ہے مسلمان؟ کچھ ہے مسلمان؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کا ہماری ذات پر احسان ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مجھے جو دین پسند ہے وہ اسلام پسند ہے۔ اگر اللہ یہ سوچو اگر اللہ یہ کہہ دیتا مجھے جو دین پسند ہے وہ ڈھونڈو، اگر اللہ کہہ دیتا مجھے جو دین پسند ہے وہ ڈھونڈو، کمال ہو گیا۔ جس دین کا رہبر آج تک مسلمان نہ ڈھونڈ سکا اس دین کو کہاں ڈھونڈتا؟ اللہ نے ایک ڈھونڈنے کے لیے حکم دیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، تو 73 فرقے بن گئے۔ اگر اسلام ڈھونڈنے کو کہتا تو 73,000 ہوتے۔ اسلام سمجھا ہی نہیں۔ کوئی آیات، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مذہب ہو، دعویٰ ہے مین مقصد جو انسان کی نگاہ میں ہے، ہنگامے محشر کا نام جیسے ہی انسان کی سامنے آیا تو بے ساختہ ذہن میں جنت آ جاتی ہے۔ ہنگامے محشر کیا نام لے لیا، قیامت کا لفظ کیا آ گیا، جنت آ جائے گی۔ نہ امام آئے گا ذہن میں، نہ حساب و کتاب آئے گا، نہ روز جزا آئے گی، فوراً جنت آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کا لالچ ہے، دعویٰ ہے جنت میں جائیں گے، سرکار ہر فرقہ جنت میں جائے گا۔ لیکن چلو اللہ نے بھی بتایا جنت کس کے لیے ہے۔ 30واں پارہ سورہ بروج آیت نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز العظیم۔ اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے، مومن بنے، نیک عمل کیے، جنت میں اسے دوں گا۔
کتنی آسانی سے ترجمہ سنا دیا میں نے، اور آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا۔ میرا اتنا وجود نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی چیخ میں لے لوں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جنت مومنین کے لیے ہے، جنت نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے، جنت اسے دوں گا، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جنت کسے ملے گی؟ جو ایمان لایا ہوگا، مومن بنا ہوگا۔ مجھے قرآن مجید میں ایک آیت دکھاؤ جہاں اللہ نے یہ کہا ہو جنت مسلمانوں کے لیے۔ توجہ ہی نہیں کی آپ نے۔ ایک آیت دکھاؤ جہاں کہا ہو جنت مسلمانوں کے لیے۔ نہیں، جنت ہے مومنین کے لیے۔ پتہ کیسے چلے کہ مومن کہتے کسے ہیں؟ تو چلو سورہ حجر کی طرف۔ اللہ نے موسیٰ کا تذکرہ کیا، ساتھ میں فرعون کا تذکرہ کیا۔ جب فرعون کا تذکرہ کیا تو یہ لکھا کہ فرعون نے منصوبہ بنایا موسیٰ کو مارنے کے لیے۔ تو فرعون کی میٹنگ سے اٹھ کر ایک انسان موسیٰ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا موسیٰ نکل جاؤ نہیں تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ موسیٰ جانے لگے، جبرائیل نازل ہوئے، کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں، میری جان کو خطرہ ہے۔ کہا اچھا جا رہے ہو، جس نے جان کی خبر دی ہے اسے بشارت تو دے کر جاؤ۔ کہ بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ جنت میں جائے گا۔ میں کہوں گا جبرائیل کیا کر رہا ہے؟ کیا پیغام لایا ہے؟ کہ میں نہیں لایا، اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا پیغام بھیج رہا ہے؟ جنت میں تو مومن جائے گا، یہ تو فرعون کا آدمی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ جنت میں تو مومن جائے گا، یہ فرعون کا آدمی ہے۔ خبردار، قانون بنا رہا ہے اللہ نے قانون بنا دیا۔ جو نبی کی ایک لمحے کے لیے حفاظت کرے وہ مومن ہے، جنت میں جائے گا۔ کمال ہو گیا، اس نے ایک لمحے کے لیے حفاظت کی تو کسی کا منہ نہیں کھلا۔ ابو طالب ابو طالب 40 سال حفاظت کرتا رہا، پھر بھی پوچھ رہے ہو مومن ہے یا کافر؟ ایک لمحے کے لیے اس نے حفاظت کی، اللہ نے کیا بنا دیا؟ جنتی بنا دیا۔ کمال ہو گیا۔ معبود کیا کر رہا ہے؟ 10 منٹ کی محنت اور اتنا بڑا خزانہ دے رہا ہے کہ یہ 10 منٹ کی محنت نبوت بچا کے لے گئی۔ اگر نبوت نہ ہوتی تو میرا پیغام کون پہنچاتا؟ یعنی میرا پیغام بچا لیا۔ جناب موسیٰ نکل گئے نا، 12 قبیلے بھی ساتھ نکل گئے، دریائے نیل پہ پہنچے۔ مجھے بتاؤ، کسی بھی جاہل آدمی سے پوچھ لینا، نبی جو راستہ بنائے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا سرکار۔ تو پھر اس پہ چلنا کیسا ہوگا؟ کہ بالکل صحیح ہوگا، نبی نے راستہ بنایا ہے اس پہ چلو گے، اچھی بات ہے سرکار۔ کہ اچھا اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے ڈوب جائیں گے یا مر جائیں گے؟ کہ بچ جاؤ گے۔ کہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بنایا۔ تو ہم نے تو دیکھا راستہ نبی نے بنایا، کچھ چلنے والے راستے پہ چلے اور کچھ ڈوب گئے۔ بھائی موسیٰ اللہ کا نبی ہے، راستہ بنا رہا ہے نا دریا پہ، راستہ کس نے بنایا؟ اللہ کے نبی نے۔ کس سے بنایا؟ اللہ کے معجزے سے۔ چلنے والا کون؟ انسان چل رہا ہے نا، کچھ چلنے والے بچ گئے، فرعون ڈوب گیا۔ راستہ ایک، نبی ایک، پھر کچھ بچے کیوں؟ کچھ ڈوبے کیوں؟ کا نہیں جانتے؟ کہ اس لیے جو بچ گئے وہ پیچھے چل رہے تھے، جو ڈوب گیا وہ پیچھا کر رہا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کمال راستے کا نہیں ہے، کمال ہے چلنے کا۔ وہ دریائے نیل ہو یا شب ہجرت کی غار، کمال ہے چلنے کا۔ نبی جو راستہ بنائے
کمال راستے کا نہیں ہے. ایک اور راستہ دکھاؤ میں نبی کا. جناب عیسیٰ کسی سے ملنے کے لیے گئے, پیچھے پیچھے صحابی تھا. جناب عیسیٰ پانی پہ چلنے لگے, صحابی رک گیا. عیسیٰ نے مڑ کے دیکھا کیوں نہیں آ رہے؟ کہ یا نبی اللہ, آپ اللہ کے نبی, میں صحابی ہوں. کمال ہو گیا. عیسیٰ کا صحابی جانتا تھا صحابی اور ہے, نبی اور ہے. آپ نبی, میں صحابی, میں نہیں چل سکتا. کہ بسم اللہ کیجئے, چلے آئیے. اللہ کے نبی نے ضمانت لے لی, بسم اللہ کرنے لگا, پانی پہ چلنے لگا. چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, پانی پہ چل رہے ہیں, ابھی تک نہیں ڈوبا. جب تک سوچ پیچھے چل رہی تھی, جب تک پانی پہ تھا, جیسے ہی اپنی سوچ کو عیسیٰ کے پیچھے ڈالا, پانی پھٹ گیا, ڈوبنے لگا. سوچ کیا تھی؟ دل میں خیال آیا. نہ اپنی امت سے کہا, نہ دنیا والوں سے کہا, نہ کسی کتاب میں لکھا, بس خیال آیا. خیال کیا آیا؟ خیال یہ آیا کہ کم سے کم ایک صفت میں ہی صحیح, کم سے کم ایک صفت میں ہی صحیح میں نبی جیسا تو ہوا. کیا سنیں آپ؟ کم سے کم ایک صفت میں ہی صحیح میں نبی جیسا تو ہوا. پانی پھٹ گیا, ڈوبنے لگا. اللہ نے قانون تو بنا دیا, ارے جو عیسیٰ کی ایک صفت کا مقابلہ نہ کر سکا وہ سردار عیسیٰ جیسا. تو کمال راستوں کا نہیں ہوتا, کمال ہوتا ہے چلنے کا. یہی موسیٰ جب مدائن کی طرف گئے, سفر کر گئے, میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور چہرے کا امپریشن بتا دیتا ہے کہ انسان کس سوچ میں ہے, کیا سوچ رہا ہے. کچھ جاگنے والے جاگ رہے ہیں اور کچھ سونے والے سو رہے ہیں. پر کمال یہ ہے اس فرش کا, اس فرش پہ آنے کے بعد اگر کوئی سوتا بھی ہے تو سر اٹھا کے سوتا ہے. عبادت گاہ میں بیٹھے ہو, سو یا جاگو, عبادت ہے. کیوں؟ معصوم کی بزم ہے. اگر معصوم کی بزم میں سونا عبادت نہ ہوتا تو علی ہجرت کی سب چادر نہ تانتا. مولا آپ کی سماعت سلامت رکھے. جسے جاگنا ہے جاگے. تسلی سے پڑھنے والا انسان ہوں, تسلی سے پڑھتا چلا جاؤں. دیکھو سرکار موسیٰ چلے گئے, مدائن کی طرف گئے, ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. کیا دیکھا کہ کچھ قافلے والے اپنے بھیڑ کو پانی پلا رہے ہیں. کنویں میں سے نکالتے ہیں, ڈول بھر بھر کے نکالتے ہیں, پانی پلاتے ہیں. دو لڑکیاں بہت دور کھڑی ہیں اپنے بھیڑوں کو لیے ہوئے ہیں. تفسیر بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. کھڑی ہیں, سب چلے گئے. کنویں کا منہ انہوں نے دہنا بند کر دیا قافلے والوں نے. اب وہ لڑکی آئی بیچاری اپنے بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے, بہت زور لگایا, پر وہ کنویں کا منہ نہیں کھلتا. موسیٰ نے یہ منظر دیکھا, جیسے ہی منظر دیکھا اس کا منہ کھولا, خود پانی نکالا, بھیڑوں کو پانی پلایا, ان کی مشک میں پانی بھرا اور کہا آپ گھر چلے جائیں. یہ دونوں بیٹیاں گئیں اور آنے کے بعد اپنے بابا سے کہا بابا آج ایک انسان کو دیکھا کہ جس نے بڑی مدد کی ہے, جس نے بڑی مدد کی ہے. اللہ نے اسے کیا انعام دیا؟ اس جزا کے بدلے میں اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا. کیا سن رہے آپ؟ ایک بھیڑ کو پانی پلانے کا جزا اللہ کلیم اللہ بنا دے, جو پورے اسلام کو جلا رہا ہے. اگر علی کا لہجہ لے لے, کیا سنیں آپ؟
پلایا پانی. بابا جان ایک انسان دیکھا, اس نے بڑی مدد کی. کہا کون ہے, بلا کر لاؤ. اب میں بیان کروں آپ کے کس کی بیٹیاں تھیں؟ جناب شعیب, اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں. اللہ کے نبی کیوں نہیں گئے پانی پلانے؟ اس لیے کہ بستر مرض پر تھے, کسی مرض میں مبتلا تھے, جانور پیاسے تھے, تو بیٹیاں پانی پلانے چلی گئیں. تو اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اس انسان کو بلا کر لاؤ. بیٹی گئی, جناب موسیٰ کو بلا کر لائی. جناب موسیٰ نے بے ساختہ سلام کیا, السلام علیکم یا نبی اللہ. اللہ کے نبی نے جواب دیا, من انت, آپ ہو کون؟ کہا نام موسیٰ, موسیٰ بن عمران, میں عمران کا بیٹا موسیٰ ہوں. کہ اچھا آپ بھی اللہ کے نبی ہو, ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. معرفت بھرا جملہ دے رہا ہوں آخری مجمع تک. موسیٰ نے بے ساختہ کہا, حوالہ دے کے جا رہا ہوں, علامہ ابراہیم بروجردی اپنی کتاب, اپنی تفسیر جامع تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں, اور موسیٰ جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ یا نبی اللہ میں مجبور ہوں, یا نبی اللہ میں مجبور ہوں, میں موسیٰ اپنی جنت دنیا میں نہیں بیچ سکتا. آخری مجمع تک میں موسیٰ اپنی جنت دنیا میں نہیں بیچ سکتا. عقل کے اندھو علی کو سمجھو. ارے یہ موسیٰ تھا جو جنت نہ بیچ سکا, یہ علی کا چاہنے والا بہلول. ہائے 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 ہائے, کہاں سے فضائل لاؤں؟ جگر رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کلیجہ. یہ بہلول تھا, علی نہیں, بہلول. پہلے تو میں بہلول ایک ایسا نام ہے, یہ علی کا وہ غلام ہے کہ جب بھی علی والا سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. یہ وہ نام ہے. اور اتنا بڑا عالم کہ جو امام کی جیم سے مسئلہ ہے سمجھ لے, اسے بہلول کہتے ہیں. فرعون کہا کرتا تھا, نہیں فرعون نہیں, ہارون کہا کرتا تھا, بہلول کو پاگل نہیں سمجھنا. آئے ہائے آئے ہائے, اسے ہی تو کہتے ہیں علی کا دیوانہ, جو اپنی عقل مندی کی گواہی دشمن سے لے لے. آئے ہائے, کہ دیکھو ایک روز گزر رہا تھا, بہلول اپنے ڈنڈے پر گھوڑے بنائے ہوئے جا رہے تھے جیسے بچے بناتے ہیں. بے ساختہ بادشاہ وقت نے کہہ دیا, ہارون بے فائدہ, کہہ دیا بہلول تیرا اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکار ہے, اس سے بہتر ہے تم مر جا. بہلول نے کہا اچھا لے میرا ڈنڈا پکڑ. بہلول نے ڈنڈا دیا, جیسے ہی بہلول پیچھوں کو بیٹھا اور لیٹ گیا. وہ کہہ رہا بہلول, بہلول نہیں اٹھتے, بہلول, بہلول نہیں اٹھتے, بہلول, بہلول نہیں اٹھتے. انہوں نے سوچا کہیں مذاق تو نہیں کر رہے, ہاتھ جو پکڑا بہلول اس دنیا سے چلا گیا. آئے ہائے کیا سننا ہو, علی کو سمجھو گے؟ ارے جس کے غلام کے قبضے قدرت میں موت و حیات ہو, علی کو سمجھیں گے. غسل دیا گیا, قبر کھودی گئی, جنازہ لے جایا گیا, قبر تک لائے تھے. بادشاہ وقت نے بے ساختہ کہا بہلول یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے مذاق کیا تھا. بہلول اٹھ گیا. آئے ہائے, سننے والے کہاں تک سنیں گے؟ بہلول اٹھ گیا, حیران ہو گیا. بہلول نے کہا بے ساختہ خبردار, بادشاہ وہ تیرا مذاق تھا, یہ میرا. یہ ہے غلام. کمال ہو گیا. جس کا غلام ہنسی کھیل میں کبھی مر رہا ہے کبھی زندہ ہو رہا ہے, وہ علی اگر کسی کو ٹھوکر مار دے, جس کا غلام. تو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم اپنی جنت دنیا میں نہیں بیچتے. جناب شعیب نے کہا ہم بھی جنت دنیا میں نہیں خریدتے, یہ تو وہ خریدتے ہیں جنہیں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہوتا. یا رسول اللہ بس ایک سند دے دو جنت کی. ملی کبھی؟ احد میں کیا کہا تھا, خندق میں کیا کہا تھا, خیبر میں کیا کہا تھا؟ اعمال لے کے آؤ,
یہ پھرا نہیں چلے گا. جنت کی صنعت. ہم بھی جنت نہیں خریدتے, جنت تو وہ خریدتے ہیں جنہیں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہوتا. دعوت ہوئی, یہاں سے پوری فکر, پوری سماعت دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. اب جو چھوٹی بیٹی جناب شعیب کی تھی, اس نے ایک بات کہی, بابا جان آپ کو ایک نوکر کی تلاش ہے, آپ موسیٰ کو نوکر رکھ لیجئے. کمال ہو گیا. آپ موسیٰ کو آیت سناؤ. قالت, اس لڑکی نے کہا, یا ابت استاجر القوی الامین, اے بابا جان آپ موسیٰ کو نوکر رکھ لیجئے. کیوں؟ کہ موسیٰ قوی بھی ہے, امین بھی ہے. جملے بدل دوں, نہ موسیٰ بھگوڑا ہے, نہ موسیٰ غاصب ہے. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول پر. آیت رسول نے سنی ہوگی, بہادروں کو بھی سنائی ہوگی, بھگوڑوں کو بھی سنائی ہوگی. آپ کی سماعت پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ نے کیا کہا؟ قانون بنا دیا, نبی کا نوکر بھی بنے گا تو بھگوڑا نہیں بنے گا. ہائے 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 ہائے, قانون بنا دیا. کمال ہو گیا. ارے جب نبی کا نوکر بھگوڑا نہیں بن سکتا تو نبی کا خلیفہ. یہ تو قرآن ہے. کمال ہو گیا. جزاک اللہ. علی 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 ان کے بابا علی علی کے شوہر علی علی پیر کے ٹیچر میں لالت شہادت ماشاء اللہ. نگر کو اکھاڑا, علی علی سورج کو اگایا. نعرہ اللہ قانون بنا رہا ہے. جب نوکر بھگوڑا نہیں بن سکتا, جب کوئی غاصب نوکر نہیں بن سکتا تو وہ تو خلیفہ ہے. کمال ہو گیا. اب نہ پوچھو صحابی کسے کہتے ہیں. جب صحابی, جب بھگوڑے نوکر نہ بن سکے, صحابی بنیں گے؟ صحابیت ہمیں نہیں پتا, تاریخ کا مطالعہ کرو, صحابی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا آپ میرے یہاں نوکری کرو گے؟ کہ بالکل کروں گا. کیا نوکری ہے؟ کہ نوکری یہ ہے کہ بھیڑوں کو چرانے جانا ہے. کمال ہو گیا. تبلیغی جملہ دے دوں. اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے گفتگو کرنے والا, اللہ کی کتاب لانے والا, کام کتنا چھوٹا کر رہا ہے. آئے ہائے, توجہ کیجئے ذرا. پتہ نہیں تبلیغی جملہ پسند آئے گا یا نہیں آئے گا, پھر بھی کہتا چلو. اتنا چھوٹا کام میں کہوں گا شان کے خلاف ہے. کہ خبردار, کام چھوٹا نہیں دیکھنا, بس یہ دیکھنا جو کر رہے وہ حلال ہے یا حرام. کیا سننا ہے آپ؟ کام نہیں دیکھنا. یہ جملہ میرے نوجوانوں کا صبر تو تھا. کام نہیں دیکھنا چھوٹا ہے یا بڑا ہے, بس اتنا دیکھنا حلال ہے یا حرام ہے. کہ اچھا نوکری کریں گے سرکار؟ کا نوکری پکی. کہ موسیٰ 8 سال نوکری کرنی ہوگی یا 10 سال کرنی ہوگی. کمال ہو گیا. اللہ کا نبی 8 سال بھیڑ چرائے گا. اور جزا کیا دیں گے ہم اس کے بدلے میں آپ کو؟ ہم جزا یہ دیں گے کہ ہم اپنی چھوٹی بیٹی کا عقد, نکاح آپ کے ساتھ کریں گے. 8 سال کی نوکری کی جزا, بیٹی کا نکاح. میں کہوں گا معبود تو نے شیش کے لیے حور بھیجی تھی, ادریس کے لیے حور بھیجی تھی, موسیٰ تو پھر بھی کول العزم پیغمبر, کلیم اللہ حور بھیج دے. کا مسئلہ حور کا نہیں ہے, نبی کی بیٹی کی عظمت بتانی ہے. آئے ہائے,
جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ علی علی سب مل کے علی 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 مولا سلامت رکھے علی علی ماشاء اللہ سب مل کے مسئلہ حور کا نہیں ہے. آیت تو ذہن میں ہے نا. موسیٰ کیا ہے؟ بہادر ہے، امانت دار ہے. نبی کی بیٹی کی عظمت بتانی تھی. عظمت یہ بتانی تھی کہ نبی کی بیٹی سے نکاح کوئی بھگوڑا نہیں کرے گا. کیا سن رہے آپ؟ ارے امت مسلمہ کہاں مر گئی غیرت؟ ارے جب شعیب کی بیٹی کا نکاح کوئی بھگوڑا نہ کر سکا تو فاطمہ کے پاس رشتہ بھیجنے والے ہے نا. عظمت بتانی تھی نبی کی بیٹی کی. معیار یہ ہے نبی کی بیٹی کا کہ کم سے کم اگر نبی بھی آئے بیٹی لینے کے لیے تو سر اٹھا کے نہ آئے. آئے ہائے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر آئے جزا ملی 8 سال نوکری کی، بیٹی کا نکاح ہو گیا. جناب موسیٰ جب بھیڑوں کی نوکری ملی تھی چرانے کی تو جناب موسیٰ نے ایک جملہ کہا تھا، یا نبی اللہ آپ کا لطف کرم احسان مہربانی عنایت اتنے کرم کیے، ایک کرم اور کر دیجئے. کہا کیا؟ کہا ایک عصا دے دیجئے. جناب موسیٰ کا معجزہ ہے عصا، اور یہ عصا موسیٰ کو شعیب کے گھر سے ملا. تاریخ سنا کے جا رہا ہوں. ایک عصا دے دیجئے. کہا موسیٰ چھوٹے چھوٹے جانور چرانے جا رہے ہو، بھیڑ ہیں، اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے جو تم ڈنڈا مانگ رہے ہو. کہ یا نبی اللہ گھوڑے میں بھی لگام ہوتی ہے، اونٹ میں بھی لگام ہوتی ہے، یہ بے لگام جانور ہے، کبھی ادھر بھاگے گا. کیا سن رہے آپ؟ کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا. اللہ کو معلوم تھا دین میں سرکشی ہوگی، کبھی ادھر بھاگیں گے تو کبھی ادھر. ایک ولی کو روکنا پڑے گا. اللہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اللہ جانتا تھا ایک کو روکنا پڑے گا جو ان کی گردنیں سیدھی کرے. ایک کو روکنا پڑے گا. عقد ہوا، موسیٰ چلے گئے. رات کا وقت تھا، زوجہ کو ٹھنڈ لگی. موسیٰ سے کہا یا نبی اللہ ٹھنڈ لگ رہی ہے. کہا اچھا میں آگ کا انتظام کرتا ہوں. دور دور تلاش کیا، ابھی تک موسیٰ نے اللہ سے باتیں نہیں کی. پہلی دفعہ بات کرنے جا رہے ہیں. کوہ طور کی طرف دیکھا، ایک روشنی چمکی. سوچا آگ جل رہی ہے. بیوی سے کیا کہا؟ یہیں رکو، میں جا رہا ہوں اور آ رہا ہوں. رات کا سناٹا، جنگل، بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر بیوی کہیں چلی گئی، آئے ہائے آئے ہائے کہاں ہے ذہن. میں کہوں گا موسیٰ کی زوجہ سے کیوں نہیں گئی؟ کہ اس لیے نبی حکم دے کر گیا تھا یہیں رہنا تو یہیں رہی. کمال ہو گیا زوجیت میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اگر نبی حکم دے گھر میں رہے تو گھر میں رہنا، میدان میں نہیں آنا.
اللہ میں پوری گارنٹی سے یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، اللہ رشتہ داری نہیں دیکھے گا۔ بھائی سب کے باپ، پوری دنیا کے باپ کون ہے؟ آدم کہاں سے بنے؟ مٹی سے بنے۔ حوا بھی مٹی سے بنی، دنیا میں آئے یا نہیں آئے؟ بالکل آئے۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے، قابیل اور حابیل، سب کو معلوم ہے، تمام مسلمان جانتا ہے۔ پوری دنیا میں کتنے آدمی؟ بھائی بولو نا، 4 آدمی ہے نا؟ ایک نے ایک کو مار دیا، کتنے بچے؟ 3 میں 2 مومن رہ گئے، 1 کافر۔ توجہ تو کرو، جملہ بدل دو۔ 3 آدمیوں میں 2 پارٹیاں، آئے ہائے آئے ہائے، 3 آدمیوں میں 2 پارٹیاں۔ جہاں 4 گھروں میں 2 جلوس ہو جائیں، وہاں شیطان گھس گیا۔ 3 آدمی 2 پارٹی۔ قابیل نے مارا حابیل کو، 3 ہی تو بچے، میں کہوں گا اللہ معاف کر دے، نسل بڑھانی ہے، اسلام پھیلانا ہے، معاف کر دے۔ کہ خبردار معاف نہیں کروں گا۔ کہ کیوں؟ کہ اگر آج نبی کا بیٹا معاف ہو گیا تو قیامت میں نبی کے رشتہ دار کھڑے ہوں گے، ہمیں بھی بخش دے، ہم بھی تو نبی کی اولاد ہیں۔ رشتہ دار نہیں بخشوں گا، سب سے پہلے رشتہ داروں کو ماروں گا۔ آئے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ نوح کی بیوی ڈوبی یا نہیں ڈوبی؟ بیٹا ڈوبا یا نہیں ڈوبا؟ اللہ بچا لے، میرے اہل بیت ہیں۔ خبردار نوح، تیری بیوی اور بیٹا ہے، اہل بیت نہیں ہے، تیری بیوی اور بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے ہنگامے محشر میں رشتے لے کے نہ آنا، کردار لے کے آنا۔ کہ میں آگ لینے جاتا ہوں، موسیٰ پہنچ گئے کوہ طور پر، کیا دیکھا؟ ایک درخت سے نور ساطع ہو رہا ہے، نور نکل رہا ہے۔ جیسے ہی نور کو دیکھا، موسیٰ نے کہا درخت میں نور، حیران و پریشان، کمال ہو گیا۔ بے ساختہ آواز آئی، یا موسیٰ انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ درخت بول رہا ہے۔ کمال ہو گیا، اللہ پیڑ کا لہجہ لے رہا ہے۔ یار غور کرو، اللہ پیڑ کا لہجہ لے رہا ہے۔ کسی نے شک نہیں کہا، ہم نے کہا معراج میں علی کا لہجہ لے لیا۔ میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ کو یقین نہیں آیا، کہا نہیں، ثبوت چاہیے۔ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، جب ہاتھ باہر نکلے گا تو سفید ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ موسیٰ کو کیا کہا گیا؟ ید بیضا۔ میں کہوں گا اللہ تو کن فیکون کا مالک، پوری ذمہ داری سے جملہ سنیے، تو کن فیکون کا مالک، اشارہ کرتا ہاتھ ویسے ہی سفید ہو جاتا۔ گریبان میں کیوں ڈلوا رہا ہے؟ کہ قانون بنا رہا ہوں۔ کہ قانون کیا بنا رہا ہے؟ کہ یہ بنا رہا ہوں اگر کسی کی فضیلت میں شک ہو تو گریبان جھانک لینا۔ انگلی نہیں اٹھانا، یہ انگلی نہیں اٹھانا، اپنا گریبان جھانکنا۔ دوسرا معجزہ کیا؟ اپنا عصا پھینکو، عصا ڈالا، سانپ بن گیا۔ موسیٰ کو یقین آ گیا، پہلی دفعہ یہ ایسا سانپ بنا، اور بار بار بنتا رہا۔ جب بھی موسیٰ سوتے تھے یہ ایسا سانپ بنتا تھا، موسیٰ کے سرہانے بیٹھ جاتا تھا اور موسیٰ کی حفاظت کرتا تھا۔ کمال ہو گیا۔ ہم نے تو سنا تھا آستین کے سانپ بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ سانپ حفاظت کر رہا ہے۔ کمال ہو گیا۔ جیسے ہی جادوگروں نے سنا کہ سانپ حفاظت کرتا ہے تو ان کی آس وہیں ٹوٹ گئی۔ جملہ کیا کہا؟ کہ جادوگر کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آئے ہائے آئے ہائے، کیا جملہ سن رہے ہیں آپ؟ جادوگر کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی کسی کو بچا لے تو وہ جادوگر نہیں ہے، عقل کے اندھے محمد کو جادوگر کہنے والے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کرتا تھا نہیں۔ تاریخ میں نے 3 سانپ دیکھے، 3 سانپ۔ ایک سانپ تو موسیٰ کا، ایک سانپ علی کے
چیک ان کرنے آیا تھا کہ کس طرح کا ہے. مولا نے انگلیاں ڈالی اور پھاڑ دیا. 2 سانپ، ایک سانپ اور. مولا کائنات مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. مسجد کوفہ کے باہر سے ایک سانپ آیا، اژدہا. صحابیوں میں ہنگام مچ گیا، کھڑے ہو گئے، بھاگنے لگے مسجد کی طرف، باہر بھاگنے لگے. دور کھڑے ہوئے منظر دیکھ رہے ہیں. سانپ آیا، مدینۃ المعاجز، علامہ امینی یہ واقعہ رقم کرتے ہیں. سانپ آیا، علی کے کان تک اپنا دہن لے گیا اور اپنی زبان میں مولا سے کچھ کہا. مولا پلٹے، اس کی زبان میں کچھ کہا، اس سے وہ سنا، اترا اور مسجد کے باہر چلا گیا. صحابی دوڑنے کے لیے گئے، دیکھنے کے کہاں گیا. مسجد کے پار جا کے دیکھا تو سانپ غائب تھا. بس توجہ کرو جملے پہ، سانپ غائب کیسے ہو گیا؟ یہ معجزہ تو بس رسول اللہ میں تھا. ہائے 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 ہائے، سانپ غائب ہو گیا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ علی کا محب تھا. ارے علی کا محب ایک لمحے میں آیا، چلا گیا تو کسی نے شک نہیں کیا. ہم نے کہا علی مدینے سے ایک لمحے میں خیبر چلا گیا. انگلیاں اٹھانی کیسے پہنچ گیا. لیکن جب بے چینی بڑھی، اطمینان قلب نہ ہوا، اضطراب پیدا ہوا، تو مولا سے پوچھ لیا، علی ہم نے یہ تو دیکھا اس نے تم سے کچھ کہا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تم نے اس سے کچھ کہا، پر کہا کیا؟ کمال ہو گیا. جو جانور کی آواز نہ سمجھ سکا، آئے ہائے آئے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو جانور کی زبان نہ سمجھ سکا وہ قرآن کا معجزہ سمجھے گا. کہتے ہیں معجزہ کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آیا. ارے اپنی عقل کو اتنا بڑا بناؤ تو صحیح جو قرآن تمہاری ذہنوں میں درک ہو جائے. کہا علی کیا کہا؟ پوری توجہ سے، علی کیا کہا؟ کیا کہا اس نے تم سے؟ کہا اس نے آ کے بس اتنا کہا، اے میرے آقا، اے سید و سردار، اے مولا متقیان، اے غالب کل غالب، اے مظہر العجائب، اے فاتح خیبر، اے فاتح بدر و حنین، مجھے اتنا بتا دے میرے قبیلے کا سردار مر گیا، اب کون سردار بنے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میرے قبیلے کا سردار مر گیا، اب کون سردار بنے؟ یا علی تم نے کیا کہا؟ میں نے اتنی سی بات کہی، تو سردار بن جا. کمال ہو گیا. ارے جس علی کے پاس جانور سرتاج ہونے کا تاج لے جائے، ایک صلوات تو بھیجیے محمد والے محمد. سب مل کر ایک آدمی. میں جگہ جگہ تذکرہ اللہ کر رہا ہے جانوروں کا. اللہ نے، میں پہلے یہ بات بتاؤں، اللہ نے جانور کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اشرف المخلوقات انسان جانور سے عبرت حاصل کر لے. اس لیے کچھ درس لے لے. اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ کیا. اللہ کیا درس دینا چاہتا ہے؟ کا درس دینا چاہتا ہوں جب نبی یا کوئی معصوم غار میں ہو تو بھونکنا نہیں. ہائے ہائے، پتہ نہیں جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. جب کوئی میرا بندہ غار میں ہو تو بھونکنا نہیں. کہا کیوں؟ تمہارے بھونکنے سے پتہ لگ جائے گا. اب سمجھ میں آیا غار میں رونے والا کیوں رویا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہ سرکار اللہ نے جگہ جگہ جانوروں کا تذکرہ کیا اس لیے کہ ہم انسان حاصل کر سکے فائدہ، درس لے سکے، عبرت لے سکے. اللہ نے پورے قرآن میں 6 یا 7 مرتبہ کتے کا تذکرہ کیا. لفظ کلب استعمال کیا 6 یا 7 مرتبہ. ایک آیت میں سناؤں،
کمثلہ، اللہ کہہ رہا ہے اس کی مثال کمثل الکلب، اس کتے جیسی ہے، ان تحمل یلہز، جسے بلاؤ تب بھی زبان باہر نکال لیتا ہے، ان تترکہ یلہز، جسے بھگاؤ جب بھی زبان باہر نکال لیتا ہے۔ کیا سننا ہے بھائی؟ کون زبان باہر نکالے پھرتا ہے؟ کون سا کتا جو آوارہ ہوتا ہے، پالتو نہیں، گھر والا نہیں، جو کبھی ادھر پھرتا ہے تو کبھی اس کی دیوڑی پر۔ کس کی مثال؟ کمثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، وہ اس کتے جیسا ہے جس نے ہماری آیتیں جھٹلائی۔ پتہ نہیں ذہن پہنچے یا نہیں پہنچے، اللہ کی نگاہ میں وہ کتا ہے جو اللہ کی آیتیں جھٹلائے۔ ارے 1400 سال سے یہی تو کہتے آئے ہیں، فاطمہ دربار میں حق مانگنے نہیں گئی، اوقات بتانے گئی تھیں۔ ربط مسائب ہے یہاں سے۔ رحمت للعالمین، کائنات کا امین بادشاہ رسول، کبھی کسی کو کتا کہا؟ کوڑا پھینکا کتا کہا؟ پتھر مارے کتا کہا؟ کانٹے بچھائے کتا کہا؟ جنگ لڑی کبھی کسی کو کتا کہا؟ نہیں۔ ایک مقام آیا جب رسول نے کہا اس کتے کے مقابل میں کون جائے گا؟ آئے ہائے آئے ہائے، میں کہوں گا یا رسول اللہ اذیت تو آپ پہ ہر جگہ ہوئی، پھر یہی کیوں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم؟ جب عمر بن عبد ود جنگ کے میدان میں آیا پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور اس نے دعویٰ کیا میں جنت بانٹنے آیا ہوں، تو میں خاموش رہا۔ کوئی بہادر ہے تو مجھ سے لڑے، میں خاموش رہا۔ وہ بدتمیزی کرتا رہا، میں خاموش رہا۔ لیکن جب اس نے یہ گستاخی کی، اپنا نیزہ میرے خیمے کے دروازے میں مارا، تو میں نے بے ساختہ کہا من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابل میں کون جائے گا؟ کب کہا؟ جب نبی کے خیمے کے دروازے پہ نیزہ مارا، تو اللہ کے نبی کی نگاہ میں وہ کتا ہے۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ کی نگاہ، اللہ کے نبی کی نگاہ میں وہ کتا ہے۔ جملہ کہہ دو، جو معصوم کے دروازے کو اذیت دے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس دروازے پہ رسول خود سلام کرتے تھے، خود کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن نزادارو، مظلومیں اور مظلومیت اہل بیت یہ ہے، ظلم اتنا نہیں جتنا بڑا اس بات کا احساس ہوا کہ رسول عظمت بتاتے رہے اور یہ سمجھ نہ سکے۔ میرا آقا مولا متقیان کبھی نہیں رویا، کبھی نہیں رویا۔ پر عزادارو، تین مقام ایسے ہیں جہاں علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک وہ مقام جب شہزادی نے پوچھا تھا یا علی میں نے سنا ہے تمہیں لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، تو علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ شہزادی آپ سلام کی بات کر رہی ہو، لوگوں نے علی کے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ ایک مقام۔ دوسرا مقام جب شہزادی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا اور شہزادی نے استغاثہ بلند کیا، فضا میرا محسن مارا گیا، تو مولا سے برداشت نہ ہوا۔ تیسرا، جب شہزادی کو مولا غسل دے رہے تھے تو بولے ایک چیخ مار کر روئے فاطمہ، اور اپنے شوہر کو بھی نہ بتایا، تیری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جزاکت زہرا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، شہزادی آپ کی آوازوں پہ رحم و کرم برسائے۔ اللہ اللہ، نہیں معلوم عزادارو، کربلا تک لانا ہے، احساس کر لینا اس جملے کا، کربلا تک لانا ہے، احساس کر لینا۔ جب مولا علی اپنی زوجہ محترمہ
मलिका जन्नत को दफना कराए तो ज़ैनब जो कमसिन है, जो बच्ची है, अपने घर में बैठकर अम्मा अम्मा ए अम्मा फातिमा ज़ैनब को छोड़ के चली गई। गिरिया कर रही है। अली दाखिल हुए, अपनी लाडली का रोना देखा। अली ने ज़ैनब को जानू पे बिठाया, सर पे हाथ फेरा, कहा मेरी लाडली अभी अली जिंदा है। मैं कहूँगा ज़ैनब, अरे जब तुम यतीम हुई थी तुम्हारा बाबा अली मौजूद था। अल्लाह अल्लाह सकीना। जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अज़ादारों शहज़ादी के मसाइब पढ़ने हैं कि जो शहज़ादी इस वर्ष अज़ा पर आई है वो न जाने कहाँ तशरीफ़ फरमा है। एक फूफी को लाई है, एक दादी को लाई है, एक बीमार भाई साथ आया है और वो सकीना तड़प के कहती है अम्मा ये मेरे बाबा के चाहने वाले अगर करबला में होते। अल्लाह नहीं मालूम सकीना पे क्या क्या सुन ठूठे, लेकिन अज़ादारों बस 2 रिवायतें पढ़ूंगा, उसके बाद ये मजलिस रहमत तमाम अपनों खानों को सुनेंगे और गिरिया उजारी और मातम हुसैन करेंगे। लेकिन ज़रा एहसास कर लेना अज़ादारों, हमारी बस्ती का कानून यह है अगर कोई मर जाता है तो तमाम बस्ती वाले उसके घर पुरसा देने जाते हैं। अल्लाह अल्लाह हुसैन की मजलूम माँ अरे लोगों के घर आती है, मेरे अकबर का पुरसा मेरे हुसैन। अल्लाह रोज़े आशूरा। अज़ादारों जब ये काफिला करबला की ज़मीन पे पहुंचा तो मुस्लिम की यतीम रुकैया गिरिया कर रही थी। शब 3 मुहर्रम थी। अल्लामा मोहम्मद रज़ा अपनी किताब माजुल बुका में ये वाक़या रकम करते हैं, लिखते हैं कि रुकैया गिरिया कर रही हैं, रुकैया रो रही हैं। खेमे के अंदर रुकैया के रोने की आवाज़ आ रही है। शब 3 मुहर्रम है, ज़ैनब के कानों में रोने की आवाज़ गई। ज़ैनब आगे बढ़ी, रुकैया को उठाया, अपने जानू पे बिठाया। कभी रुखसार का बोसा लेती है तो कभी लोगों का बोसा लेती है। रुकैया गम ना कर, अभी तेरी ज़ैनब जिंदा है। रुकैया मेरी भतीजी अभी गम न कर, तेरी फूफी जिंदा है। रुकैया गिरिया न कर। ए अम्मा कैसे ना रो, मेरा बाबा परदेश में मारा गया। ए अम्मा अरे मैं यतीम हो गई। ज़ैनब पुरसा दे रही है, पुरसा ले रही है, दस्ते शफ़क़त फेर रही है। कभी रुकैया को चुप करती है, कभी बोसा लेती है। अज़ादारों ये मंजर खेमे की देहड़ी से सकीना ने देखा। वे साख्ता का है फूफी ज़ैनब आज रुकैया को इतना प्यार क्यों किया जा रहा है, आज क्यों प्यार किया जा रहा है। अज़ादारों शहजादी का जुमला सुनोगे, सबके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं। ज़रा एहसास कर लेना अगर वो ये सवाल कर ले तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ए माँ आज रुकैया को इतना प्यार क्यों किया जा रहा है। कि सकीना तुम्हें मालूम नहीं रुकैया यतीम हो गई। का अच्छा माँ, अच्छा माँ। अज़ादारों बस तसव्वुर कर लेना, अपने जहनों को करबला तक ले जाओ, आशूर की आगोश में अपने जहनों को डाल दो। अज़ादारों ज़ैनब कहती है रुकैया सकीना तुम्हें मालूम नहीं रुकैया यतीम हो गई। का अच्छा माँ रुकैया यतीम हो गई इसलिए प्यार हो रहा है। का माँ अगर सकीना यतीम हो गई, अम्मा अगर सकीना यतीम हो गई तो क्या ऐसे ही प्यार करोगी। ज़ैनब तड़प गई, है मेरी लाडली जब तू यतीम होगी तेरा रुखसार शिमर का तमाचा। अल्लाह अल्लाह नहीं मालूम करबला में क्या क्या जुल्म टूटे। जज़ा का ज़हरा आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, खुदा कोई गम ना दे सिवाय मज़लूम करबला के। लेकिन अज़ादारों बस आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूँ। सकीना जब असीर हुई और असीर होने के बाद अपनी पुप्पी ज़ैनब के साथ चलने लगी। ज़ैनब इस तरह चल रही है कि रुकू की हालत में है। जब भी ज़ैनब अपना सर उठाती हैं तो इस यतीमा के पाँव ज़मीन से उखड़ जाते। कहती है अम्मा अरे थोड़ा नीचे हो जाओ। अल्लाह अल्लाह
کہ اماں ایسے نہیں چلا جا رہا. کہ اچھا اونٹ پر بٹھایا گیا. کہ اماں یہ بے کجاوا اونٹ مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا. سکینہ بار بار گر جاتی ہے کہ اماں ارے مجھ سے بے کجاوا اونٹ پہ نہیں بیٹھا جا رہا. اللہ اللہ. ارے لگین نے یہ سنا تو سکینہ کو اونٹ کی پشتے باندھ دیا. جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کا جسم ادادارو تصور کرو وہ 4 سال کی بچی کیسے مسائل برداشت کر رہی ہے. ادادارو سکینہ کے جسم چھلنی ہو گیا, زخمی ہو گیا, وہ جلا ہوا کرتا سکینہ کے جسم سے پیوست ہو گیا. لیکن ادادارو ارے جب سکینہ اس دنیا سے گئی تو بیمار نے جیسے ہی کرتا ہٹانا چاہا تو کرتے کے ساتھ سکینہ کے جسم کی کھال نا للہ ماتم حسین.